اینستھیزیا لرنرز اکیڈمی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج کی اس گفتگو ہے ہم ایپیڈیورل انالجیزیا یعنی لیبر کے دوران درد سے نجات کے جدید طریقے کی سائنس، اس کے طریقہ کار اور اس سے جڑی تمام حقیقتوں کو بالکل عام فہم اور آسان الفاظ میں سمجھیں گے۔ ہمارا مقصد ان تمام ڈر اور غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے جو اس ٹاپک کے گرد گھومتی رہتی ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک ایسے سوال سے شروعات کرتے ہیں جس نے صدیوں سے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا اس دنیا میں ایک نئے بچے کو لانے کے لیے واقعی یہ ضروری ہے کہ شدید اور ناقابل برداشت درد کو بنا کسی علاج کے سہا جائے؟ مطلب، کیا یہ واقعی کوئی لازمی شرط ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں جدید میڈیکل سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ یہ چارٹ دیکھیں، یہ 1971 کے مشہور میک گل پین انڈیکس پر مبنی ہے۔ یہ سچی میں حیران کن ہے۔ اس کے مطابق پہلی بار ماں بننے کا درد کسی حادثے میں انگلی کٹ جانے کے درد کے بالکل برابر ہوتا ہے۔ جی ہاں، انگلی کٹنے کا درد، یہ بالکل بھی کوئی چھوٹی موٹی تکلیف نہیں ہے، اور اس میڈیکل ریالٹی کو تسلیم کرنا ہی درد کے علاج کی طرف سب سے پہلا قدم ہے۔ آج ہم جلد سے ان 5 اہم پوائنٹس کو کور کریں گے: لیبر پین کی حقیقت، ایپیڈیورل کا طریقہ کار، سیفٹی پروٹوکولز، عام غلط فہمیوں کا خاتمہ، اور آخر میں ماں کی خود مختاری۔ تو ٹھیک ہے، پوائنٹ نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ لیبر کے درد کی حقیقت آخر کیا ہے؟ امریکن کالج آف آبسٹریشنز اینڈ گائنیکالوجسٹ یعنی ACOG کا یہ بیان سب کچھ کلیئر کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور میڈیکل کمپلیکیشن نہیں ہے تو لیبر کے دوران درد سے نجات مانگنا خود میں ایک مکمل اور ویلڈ میڈیکل وجہ ہے۔ اصل میں درد سے نجات مانگنا کوئی کمزوری نہیں بلکہ یہ ایک حق ہے۔ اس کے لیے کسی اور میڈیکل ایمرجنسی کا انتظار کرنا بالکل ضروری نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں سیکشن 2 کی طرف۔ آخر یہ ایپیڈیورل پروسیجر ہوتا کیسے ہے؟ ویسے یہ پروسیجر اصل میں بہت ہی کنٹرولڈ اور سیف طریقے سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اسپائن کی سپیسز کو کھولنے کے لیے ایک مخصوص اینگل میں بٹھایا یا لٹایا جاتا ہے۔ پھر سخت صفائی یعنی کلورہیکسیڈین سے اس حصے کو مکمل طور پر جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک لوکل انجیکشن سے حصہ سن کرتے ہیں، اور آخر میں ایک بے حد باریک نرم سی ٹیوب جسے کیتھیٹر کہتے ہیں بہت احتیاط سے اندر ڈال دی جاتی ہے تاکہ دوائی لگاتار ملتی رہے۔ اور یہاں میڈیکل سائنس کی ایک بہت زبردست ٹیکنیک سامنے آتی ہے، پیشنٹ کنٹرولڈ ایپیڈیورل انالجیزیا یا PCEA۔ اسے آپ واکنگ ایپیڈیورل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں دوائی کی ڈوز اتنی کم اور بیلنسڈ رکھی جاتی ہے کہ درد والے سگنلز تو بلاک ہو جاتے ہیں لیکن مسلز کی موومنٹ بالکل ٹھیک رہتی ہے، یعنی ٹانگیں ہلانا اور بستر پر موو کرنا پاسبل رہتا ہے، اور ریلیف خود کنٹرول کیا جا سکتا ہے نا کمال کی بات؟ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، سیفٹی میجرز۔ اس پروسیس میں ماں اور بچے کی حفاظت کو کیسے یقینی بنایا جاتا ہے؟ دیکھیں، میڈیکل ٹیمز سیفٹی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتیں۔ سرجیکل گاؤن، ماسک اور مکمل طور پر اسٹیرائل ماحول، یہ سب لازمی ہے۔ ساتھ ہی مانیٹرز پر بلڈ پریشر، آکسیجن اور پلس لگاتار چیک ہو رہی ہوتی ہے، اور بچے کا کیا، اس کی ہارٹ ریٹ پر بھی مسلسل نظر رکھی جاتی ہے۔ اور ہاں، بلڈ پریشر کو گرنے سے بچانے کے لیے پہلے سے ہی IV فلوئڈز دیے جاتے ہیں، یعنی ہر چھوٹی بڑی چیز کو سختی سے مانیٹر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں اس سیکشن کی طرف جس کا شاید سب کو بے صبری سے انتظار تھا: عام متس یا غلط فہمیوں کو توڑنا۔ سوسائٹی میں ایک بہت بڑا ڈر یہ پایا جاتا ہے کہ ایپیڈیورل لگوانے سے C سیکشن یعنی آپریشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، لیکن فیکٹس کیا ہیں؟ کوکرین ڈیٹا بیس کی ایک بڑی ریسرچ سامنے آئی جس میں 9600 سے زیادہ خواتین کا ڈیٹا تھا، اور اس نے بالکل واضح کر دیا کہ ایپیڈیورل اور C سیکشن کے رسک کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، یہ صرف ایک خوف ہے۔ ایک اور بہت مشہور مس، ایپیڈیورل سے زندگی بھر کا کمر درد ہو جاتا ہے۔ چلیے اسے بھی کلیئر کرتے ہیں۔ دیکھیں، انجیکشن کی جگہ پر کچھ دن کے لیے ہلکا پھلکا درد یا ٹینڈرنس ہو سکتی ہے، لیکن میڈیکل ڈیٹا کلیئرلی کنفرم کرتا ہے کہ لمبے عرصے کا یعنی کرونک کمر درد ایپیڈیورل کی وجہ سے ہرگز نہیں ہوتا۔ لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ درد نہیں ہوگا تو لیبر کا پروسیس ہی رک جائے گا، لیکن ایکچوئل کلینیکل ڈیٹا دیکھیں، لیبر کا جو پہلا حصہ ہے اس پر ایپیڈیورل کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور جو دوسرا حصہ ہے جہاں پش کرنا ہوتا ہے وہ صرف ایوریج 13 منٹس لمبا ہو سکتا ہے۔ یہ اتنا معمولی فرق ہے کہ اس سے پورے پروسیس پر کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اور یہ متھ بہت ہی عام ہے کہ ایپیڈیورل بچے کے لیے دباؤ اور نقصان کا باعث ہے۔
ایکچولی بالکل اس کا الٹ سچ ہے۔ جب شدید درد نہیں ہوتا تو سٹریس ہارمونز ریلیز نہیں ہوتے اور سانس تیز نہیں ہوتی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ نال کے ذریعے بلڈ فلو بہتر اور سٹیبل ہوتا ہے، جو بچے کے لیے ایک بہت ہی پرسکون اور ہیلدی ماحول بناتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، میٹرنل آٹونومی یعنی ماں کی خود مختاری۔ تو باٹم لائن یہ ہے کہ ایک جدید ایپیڈیورل صرف فزیکل پین کو بلاک نہیں کرتا، یہ دراصل کنٹرول واپس لینے، اس ایکسٹریم تھکاوٹ اور صدمے کو کم کرنے اور پیدائش کے اس عمل کو ایک باعزت اور ڈیپ خوشی کے تجربے میں بدلنے کے بارے میں ہے۔ اسے استعمال کر کے ایک مجبور مریض نہیں بلکہ پروسیس کا ایک ایکٹیو اور پرسکون حصہ بنا جا سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام سائنسی حقیقتوں کو جاننے کے بعد لوگ کس طرح پورے کانفیڈنس کے ساتھ پین فری اور سیف کیئر کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، تعلیم اور آگاہی ہی اصل طاقت ہے۔ اگر اس گفتگو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا، بلکہ رکیے، اگر آپ کے خوف میں تھوڑی بھی کمی آئی ہے تو اینستھیزیا لرنرز اکیڈمی کو سپورٹ کرنے کے لیے اس ایکسپلینر کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، تاکہ یہ اہم اور مستند معلومات دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔